خوش آمدید۔ آج ہم سکوت کے تہوار پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس بیت اسرائیل انٹرنیشنل اور غادی افرائیم کے کچھ اہم نوٹس ہیں، بالکل اور یہ نوٹس نا سکوت کو صرف ایک تاریخی یادگار نہیں سمجھتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان میں تو عالمی اتحاد اور نجات کے دور کی باتیں ہیں۔ جی، تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ ان تحریروں میں خاص کیا ہے۔ جی ہاں، بنیادی طور پر دو طرح کے خیالات ہیں ان نوٹس میں۔ ایک تو سکوت کو عالمی تہوار اور رہائی کا پیش خیمہ کہا گیا ہے، اچھا، اور دوسرا ہے سکو میں اشپزن، یعنی وہ مہمان اور نجات کا سفر۔ مقصد یہی ہے کہ ان سے اہم باتیں نکال کر سکوت کی اصل روح کو سمجھیں۔ تو سب سے بڑا سوال یا شاید سب سے دلچسپ بات یہی لگتی ہے کہ یہ عارضی سی جھونپڑی سکا یہ کیسے عالمی اتحاد اور نجات کی کنجی بن سکتی ہے؟ ہاں، یہ سوال اہم ہے۔ یہ تھوڑا تفصیل مانگتی ہے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ ذرائع کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، سکوت کے دو پہلو ہیں۔ پہلا تو تاریخی ہے، سب جانتے ہیں صحرا میں بنی اسرائیل کا سفر، 40 سالہ سفر، جی، اور خدا کی طرف سے حفاظت۔ اور غادی افرائیم کے نوٹس وہ خاص طور پر اس حفاظت پر زور دیتے ہیں کہ یہ صرف ماضی کی بات نہیں۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی حقیقت ہے، آج بھی ہے، قابل رسائی۔ اچھا، جی، یہ ہمیں ایمان کی طرف لاتی ہے، یعنی ایمونا، مکمل بھروسہ۔ خالق پر انحصار۔ بالکل، یہ صرف یاد نہیں بلکہ ایک زندہ تجربہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی یہ حفاظت کی بات۔ اب خود سکے کا کیا علامتی اہمیت ہے؟ بیت اسرائیل انٹرنیشنل کے مواد میں اس بارے میں کیا خاص ہے؟ بیت اسرائیل کے مطابق سکہ صرف لکڑی پتوں کا ڈھانچہ نہیں، ٹھیک، یہ ایک روحانی پناہ گاہ ہے، ایک آپ کہہ لیں روحانی رحم کی طرح۔ روحانی رحم۔ جی، یہ ان جلال کے بادلوں کی علامت ہے جو صحرا میں بنی اسرائیل پر سایہ کرتے تھے۔ اچھا، وہ مشہور بادل۔ جی، اور خیال یہ ہے کہ مسیحا کے زمانے میں یہی بادل دوبارہ آئیں گے، پہلے اسرائیل کو پھر پوری دنیا کو ڈھانپ لیں گے۔ یہ تصور کہ یہ خدائی آغوش تمام قوموں تک پھیل جائے گی، یہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ کسی خاص تعلیم سے جڑا ہے؟ جی، اسے ربی تدوزک ہاکوہن کی تعلیمات سے جوڑا جاتا ہے۔ وہ اسے ایک پھیلتی ہوئی خدائی آغوش کہتے ہیں۔ اچھا، اور غادی افرائیم اور بیت اسرائیل دونوں اس پر متفق ہیں کہ سکوت میں مستقبل کے اس عالمی اتحاد کا بیج ہے۔ اور یہاں وہ 70 قوموں والی بات آتی ہے۔ بالکل، 70 قوموں کا تصور یہاں بہت مرکزی ہے، جو تمام غیر یہودی اقوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس تہوار میں مہمانوں کا بھی ایک تصور ہے نا، اشپیزن، یہ کیا ہے؟ ہاں، اشپیزن 7 معزز مہمان ہیں: ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، ہارون، یوسف اور داؤد۔ ان کے روحانی طور پر سکہ میں آنے کا تصور۔ جی، غادی افرائیم نوٹس واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف تاریخی شخصیات نہیں، تو پھر کیا ہیں؟ انہیں الہی توانائی کے زندہ سرچشمے سمجھا جاتا ہے، جو 7 نچلی سیفیروت یعنی الہی صفات یا توانائی کے پہلو ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اوہ، اچھا، اور ان کا 70 قوموں سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ جی، تعلق یہ ہے کہ ان 7 روحانی توانائیوں کا تعلق تمام انسانیت یعنی 70 قوموں سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اچھا، زہر، جو ایک اہم روحانی کتاب ہے، اس کے مطابق ان اشپزین کا استقبال اصل میں شکینہ یعنی الہی موجودگی کو دعوت دینا ہے۔ تو یہ ایک روحانی عمل ہے۔ بالکل، یہ علامتی طور پر داؤد کے گرے ہوئے سکہ کی بحالی ہے، یعنی بکھرے ہوئے اتحاد کو جوڑنا، اور مسیح بن داؤد یعنی نجات دہندہ کی آمد کی تیاری۔ بیت اسرائیل اس پر بہت زور دیتا ہے۔ سکوت کو زمان سم خاتینو بھی کہتے ہیں، ہماری خوشی کا وقت۔ اس خوشی کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف جشن منانا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف جشن نہیں، رمبم اور ربی نخون کے حوالے سے یہ خوشی ایک طاقتور روحانی توانائی ہے۔ روحانی توانائی؟ جی، یہ وہ توانائی ہے جو جلاوطنی یعنی روحانی دوری اور مشکلات کے اندھیروں کو توڑتی ہے اور حتمی نجات گیولا کی روشنی لاتی ہے۔ یعنی یہ خوشی دنیا کو آنے والے دور کے لیے تیار کرتی ہے؟ بالکل، یہ ایک تیاری کی قوت ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ذرائع کے مطابق سکوت منانا ایک طرح سے مستقبل کی نجات کی مشق ہے، ایک ریہرسل؟
بالکل درست. یہ ہمیں اپنی بنائی ہوئی جھوٹی محفوظ پناہیں چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے اور حقیقی الہی تحفظ اور بھروسے کو اپنانے کی. مہارال کے مطابق سکوت میں رہنا شکینہ کے پروں تلے پناہ لینا ہے. اور وہ 4 چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں اربع منیم، جی 4 سپیشیز. وہ بنی اسرائیل کے تمام طبقات کے اتحاد کی علامت ہے. اچھا. اور گادی افرائم اور بیت اسرائیل دونوں متفق ہیں کہ اسرائیل کا یہی اندرونی اتحاد وہ ذریعہ بنے گا جس سے باقی قومیں بھی خدا کے قریب آئیں گی. تو ان ذرائع کے مطابق اس سب کا حتمی مقصد وہ کیا ہے؟ حتمی مقصد ایک ایسا وقت ہے جب تمام قومیں مل کر یروشلم آئیں گی، سکوت منائیں گی. عالمی سطح پر؟ جی، اور پوری زمین خدا کے علم سے بھر جائے گی جیسے سمندر پانی سے بھرا ہوتا ہے. یہ عالمی اتحاد اور امن کا نظریہ، یہی بیت اسرائیل کے مشن اور گادی افرائیم کی تعلیمات کا مرکز ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ بیت اسرائیل انٹرنیشنل اور گادی افرائیم کے نوٹس کے مطابق سکوت صرف ایک تہوار نہیں، جی نہیں، بلکہ یہ عالمی نجات، الہی موجودگی، اتحاد اور روحانی خوشی سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے. یہ مستقبل کی ایک جھلک ہے. بالکل. اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں. یہ جو ایک عارضی کمزور سی جھونپڑی میں رہنے کا عمل ہے نا، جی، جس پر ان ذرائع میں اتنا زور ہے، یہ سلامتی اور استحکام کے بارے میں ہمارے آج کے جدید نظریات کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے. اور اس عارضی پن کو اپنانے کا مستقبل کی اجتماعی نجات کی تیاری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کیا جا سکتا ہے.